السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ یوٹیوب چینل۔ پاکستان کے مشہور شہروں کی 13ویں قسط میں آج ہم بنوں کی بات کریں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنوں شہر کی خوبصورت ڈاکومنٹری۔ خواتین و حضرات، بنوں خیبر پختونخوا کا ایک اہم جغرافیائی اور سیاسی لحاظ سے شروع سے ہی بڑی اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہ شہر کرک، لکی مروت، وزیرستان اور حسن خیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے اس کا فاصلہ 140 کلومیٹر جبکہ کوہاٹ سے یہ شہر 120 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہاں سے ڈائریکٹ افغانستان یا کسی بھی مغربی شہر کی طرف جانے کے لیے ہائی وے یا بڑی سڑک موجود نہیں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے کرم یا گومل کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ پشاور سے 192 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود یہ شہر کوہ سلیمان اور کوہ سفید کے سخت اور خشک ترین پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ دریائے کرم کے باعث یہ علاقہ باغات، چراگاہوں اور طرح طرح کی فصلوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ خاص طور پر اس علاقے کی کھجوریں، کیلے اور چاول انتہائی منفرد ذائقہ رکھتے ہیں۔ ایک سرسبز و شاداب شہر ہونے کی وجہ سے یہاں کے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کاشتکاری اور مویشی پالنا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگ سرکاری ملازمتوں سے بھی منسلک ہیں۔ بنوں میں زیادہ تر پشتون رہتے ہیں، جس وجہ سے اس علاقے میں بولی جانے والی بڑی زبان پشتو ہی ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی زبان اور اقدار سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بنوں کا کل رقبہ 1183 مربع کلومیٹر ہے جبکہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی تقریباً 11 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل ہے۔ انتظامی طور پر بنوں ڈویژن کو 2 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں ضلع بنوں اور ضلع لکی مروت شامل ہیں۔ ضلع بنوں کو مزید 4 تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں بنوں، ڈومیل، میران اور بکا خیل شامل ہیں۔ سیاسی اعتبار سے بنوں کی 4 صوبائی سطح کی نشستیں ہوتی ہیں جبکہ قومی اسمبلی کی 1 نشست بھی شامل ہے۔ پشاور کی طرح بنوں کے نام پر بھی بڑی دلچسپ بحث چلی آ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنوں والوں کے جد امجد شاہ فرید شیتک کی 3 بیویاں تھیں۔ ان میں سے ایک بیوی کا نام بانو تھا اور اسی بیوی کے نام پر یہ علاقہ بنوں کے نام سے مشہور ہوا، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہاں کے غیرت مند لوگ کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ کسی عورت کے نام پر کوئی علاقہ بسا لیں۔ ایک اور روایت کے مطابق بنوں میں اولاد شیتک سے قبل بھی یہاں کئی منگل اور ہنی قبائل آباد تھے اور تاریخ میں اس وقت اس کا نام تانا بنا تھا، جو بعد میں بنوں بن گیا۔ اب بھی کچھ بنوں میں رہنے والے لوگ اپنے لہجے کے مطابق اپنے شہر کو بانا ہی پکارتے ہیں۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ایک چینی سیاح اور ماہر آثار قدیمہ ہیون سیانگ نے اس علاقے کا نام اپنے سفر ناموں میں بانا ہی لکھا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق چونکہ بنوں کا علاقہ باختر سلطنت کا صوبہ بھی رہا ہے، جو کہ ہندوستان اور افغانستان کے سنگم پر واقع ہے، اس لیے جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے اسے بنوں کہا گیا، جس کے معنی کنارے کے ہیں۔ خواتین حضرات، ایک سب سے مستند اور عقل کے قریب ترین روایت کے مطابق بنوں میں جنگلات کی بہتات کی وجہ سے بن، جو کہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جنگل کے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا نام بنوں پڑ گیا۔ اگر آپ بنوں سے ہیں تو ابھی کامنٹ کر کے بتائیں کہ بنوں کا نام کس طرح سے بنوں پڑا تھا۔ خواتین حضرات، اس شہر کے مرکز میں کئی مشہور مارکیٹس اور بزنس سینٹرز موجود ہیں، جن میں چوک بازار، ٹانچی بازار، جس میں موجود ایک بڑا پانی کا ٹینک دور سے نظر آتا ہے، جو انگریزوں کے دور میں 1926 کے لگ بھگ تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ ٹینک 1 لاکھ گیلن پانی سٹور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کے علاوہ چائے بازار، ریلوے بازار، جامن روڈ بازار، تحصیل بازار، جہاں گولڈ مرچنٹس کی دکانیں بھی موجود ہیں، میر سعودآباد مارکیٹ، گردن علی گلی جو لیڈیز کے کپڑوں کے لیے بڑی مشہور ہے، تیل منڈی، سبزی منڈی، گڑ منڈی، غلہ منڈی اور مال منڈی کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان سب میں سے چوک بازار بنوں کی سب سے مشہور اور پر رونق جگہ ہے۔ بعض اوقات یہاں باقاعدہ روایتی رقص کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چوک بازار بنوں میں ہر روز عید منائی جاتی ہے۔ اگر آپ بنوں میں سیر کے لیے جائیں تو بہت سے ریسٹورنٹس اور ریسٹ ہاؤسز بھی موجود ہیں، جہاں آپ رہ بھی سکتے ہیں اور طرح طرح کے کھانوں کا مزہ بھی لے سکتے ہیں۔ بنوں کے مشہور ریسٹ ہاؤسز اور ہوٹلز میں باغ سکون ریسٹورنٹ، عامر ہوٹل، وزیرستان ہوٹل، سرکٹ ہاؤس، شیلٹن گیسٹ ہاؤس، کرم ان ہوٹل، سکون گیسٹ ہاؤس اور نیو کوہاٹی ہوٹل کے نام قابل ذکر ہیں۔ اگر ہم بنوں کی مشہور سوغاتوں کی بات کریں تو یہاں کا شہد، بیف پلاؤ، مسالے، مہندی، پینڈا، حلوہ اور نسوار بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں۔
بنو جنوبی خیبر پختونخوا کے باقی شہروں کی طرح گنے اور گڑ کی پیداوار میں بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ خواتین حضرات، اب ہم بات کرتے ہیں بنو میں موجود کچھ دلچسپ تاریخی اور سیاحتی مقامات کے بارے میں۔ بنو میں 2006 میں بنائی گئی 12 کینال پر مشتمل بنو فیزنٹری وائلڈ لائف کے حوالے سے بڑی دلچسپ جگہ ہے، جہاں انواع و اقسام کے خوبصورت پرندے دیکھنے کو بھی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنو میں فضل قادر شہید پارک بنو کی ایک تاریخی پارک کا درجہ رکھتی ہے۔ مولانا قاضی فضل قادر، جنہیں انگریزوں نے شہید کر کے یہاں پر موجود جیل خانے میں پھینک دیا تھا، بعد میں اس جیل کو ختم کر کے اسے ایک پارک میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور یہ پارک انہی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ بنو میں ایک اور سیاحوں کے دلچسپی کا مرکز یہاں کا ایک چھوٹا سا میوزیم یا عجائب گھر ہے، جہاں جا کر آپ اس علاقے کی ثقافت اور تاریخ سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس میوزیم کا ماحول بڑا پرامن اور اچھا ہے۔ یہاں رکھے ہوئے کچھ نمونوں سے آپ اس علاقے کی قدیم ترین تاریخ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بنو کے ایک علاقے کرم گڑی میں 2 پانی کے بجلی گھر اور ایک ڈیم جس کا نام باران ڈیم ہے موجود ہیں۔ یہ ڈیم 1962 میں صدر ایوب نے شروع کیا تھا، جس سے ایک نہر مروت کینال بھی نکالی گئی تھی، جو لکی مروت کے کچھ علاقے کو سیراب کرتی تھی، لیکن اب یہ نہر ختم ہو چکی ہے اور یہ ڈیم بھی مٹی سے بھر چکا ہے۔ اب یہاں موجود پانی کے ذخیرے کو مچھلیوں کی افزائش نسل اور شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان مقامات کے علاوہ بنو میں موجود چوک بازار، دلیپ سنگھ قلعہ، اولڈ بازار، ریاض پارک، درانی یا میلاد پارک، مندہ پارک، آکرا کے کھنڈرات، بنو پبلک گراؤنڈ، گیریزن پارک، لیڈیز پارک، اولڈ ٹانچی بازار اور باران ڈیم کے نام قابل ذکر ہیں۔ اگر ہم کھیلوں کے میدان کی بات کریں تو بنو کے ایک ہاکی کے کھلاڑی محمد محب کی نسبت سے یہاں ایک ہاکی اسٹیڈیم بھی تعمیر کیا گیا ہے، جس کا نام قاضی محب ہاکی اسٹیڈیم ہے۔ اس اسٹیڈیم میں یہاں کا نوجوان طبقہ ہاکی کی پریکٹس بھی کرتا ہے اور یہاں پر کئی میچز بھی منعقد کروائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنو سپورٹس کمپلیکس بھی کھیلوں کے حوالے سے بڑا مشہور گراؤنڈ ہے۔ خواتین حضرات، تعلیم اور مطالعے کی پیاس رکھنے والوں کے لیے بنو لائبریری بلا شبہ ایک بہت ہی قیمتی جگہ ہے۔ وہ لوگ جو کتاب سے محبت رکھتے ہیں لیکن خرید نہیں سکتے، وہ یہاں آ کر مختلف طبقات علم کی کتابوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اسلام، تاریخ، شاعری، سفر نامے، سائنس، ریاضی اور فلسفی کی کتابوں کا ایک کثیر ذخیرہ اس لائبریری میں پڑھنے کے لیے موجود ہے۔ بنو میں بہت سے گورنمنٹ اور پرائیویٹ تعلیمی مراکز بھی کام کر رہے ہیں۔ ان اداروں میں بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بنو میڈیکل کالج، UET پشاور بنو کیمپس، تقریباً 8 کے قریب گورنمنٹ ڈگری کالجز، جن میں زیادہ مشہور ڈگری کالج نمبر 2 اور نمبر 1 ہیں، مدینہ انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اکرم خان درانی کالج، APS اسکول اینڈ کالج، الممتاز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، FG کالج اور کامرس کالج بنو کے مشہور تعلیمی ادارے ہیں۔ اگر ہم صحت کے حوالے سے بات کریں تو بنو میں DHQ ہاسپٹل، CMH بنو، پینل ہاسپٹل، گورنمنٹ وومن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل، سول ویٹرنری ہاسپٹل، خلیفہ گل نواز ہاسپٹل، بنور کینسر ہاسپٹل اور نظیف ہاسپٹل کے نام بہت مشہور ہیں۔ خواتین حضرات، اگر ہم بنو کی مشہور شخصیات کی بات کریں تو خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ اور جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رکن اکرم خان درانی اور سابق صدر غلام اسحاق خان کا تعلق بنو سے تھا۔ ان کے علاوہ پاکستان ایئر فورس کے سابقہ ایئر کموڈور ستار الوی کا تعلق بھی بنو سے ہے۔ اسکواش پلیئر سعدیہ گل، پاکستانی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی قاضی محب، اسکواش پلیئر ناصر اقبال، سبحان قریشی، زیاد اکرم درانی، فواد خان، عیسیٰ خان، ملک ریاض خان، جسٹس دوست محمد، پروفیسر ابراہیم، پولیس آفیسر عابد علی، مشہور شاعر مقبول عامر، شاہ محمد خان، جمن لال شرما اور عرفان اللہ شاہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ پشتو کے ایک فوک گائک رسول بادشاہ کا تعلق بھی بنو سے تھا۔ اس علاقے میں مختلف قبائل آباد ہیں، جن کی اکثریت میں بنوچی، وزیر اور داوڑ شامل ہیں، جبکہ نیازی، مروت، عباسی، سید، یوسف زئی، محسود، خٹک، بھٹانی، بنگش، سلیمان خیل اور اوان قبیلے کے لوگ بھی یہاں پر بستے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زبان کے پکے اور غیرت کے نام پر جان دینے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ کسی بات پر ڈٹ جائیں تو ان کو ان کے موقف سے ہٹانا ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، اگر ہم یہاں کے لباس کی بات کریں تو مرد حضرات زیادہ تر شلوار قمیض، شال اور ویسٹ کوٹ کو ترجیح دیتے ہیں۔ پاؤں میں بنو کے خاص سینڈل یا 4 سدہ کی مشہور چپل پہنی جاتی ہے۔
کچھ لوگ ہاتھوں میں مختلف رنگ کے پتھروں کی انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں جن میں زیادہ تر یاقوت کو پسند کیا جاتا ہے۔ یہاں کی خواتین گھروں میں مختلف رنگوں کے روایتی لباس پہنتی ہیں جو زیادہ تر اسی علاقے میں بنائے جاتے ہیں، لیکن گھر سے باہر خواتین برقعے میں ہی نکلتی ہیں اور پردہ یہاں کی عورت کا خاص زیور سمجھا جاتا ہے۔ بنو وولن ملز پاکستان کی بڑی ٹیکسٹائل فیکٹریوں میں سے ایک ہے۔ بنو وولن ملز کی فیئر پرائس شاپ سے ہر طرح کا کپڑا بآسانی خریدا جا سکتا ہے۔ عیدین اور تقریبات کے موقع پر لوگ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، لکڑیوں کی مدد سے آگ جلائی جاتی ہے، انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں اور روایتی رقص و موسیقی کی محفلیں بھی جمائی جاتی ہیں۔ عید کے موقع پر یہ لوگ گاؤں کے تقریباً ہر گھر میں جاتے ہیں جہاں دیسی گھی سے تیار کردہ پلاؤ کے علاوہ کئی کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ بنو کے لوگ پینڈے اور پلاؤ کے بڑے شوقین ہیں۔ تقریباً ہر بڑی تقریب اور خوشی کے موقعوں پر یہ ڈشز ضرور تیار کی جاتی ہیں۔ بنو کے روایتی میوزک میں بنی سائی ڈیل یا ڈھول اور رباب شامل ہیں۔ مرد حضرات دائرے کی شکل میں ڈھول کی تھاپ پر ایک روایتی رقص دراب پیش کرتے ہیں جو شروع میں آہستہ ہوتا ہے لیکن بعض میں تیز ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ رقص عطن کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ بنو کے مضافات میں رہنے والے لوگ اپنے پاس اپنی شخصیت کے حصے کے طور پر اسلحہ ضرور رکھتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ قبائلی دشمنیاں بھی ہیں۔ بنو میں اسلحے کی بلیک مارکیٹ بھی ہوا کرتی تھی، اب نہ جانے موجود ہے یا نہیں۔ اس بلیک مارکیٹ میں درہ آدم خیل سے انواع و اقسام کا اسلحہ اسمگل ہو کر آتا تھا۔ بنو کی خاص بات یہاں کا جرگہ سسٹم ہے جو کچھ خاص شرائط و قوانین بھی لاگو کرتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑوں سے بچا جا سکے۔ جرگے کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ مختلف قبائل اور لوگوں کے درمیان صلح کروا سکے اور ان کو آئندہ کسی بھی قدم سے روک سکے۔ جرگے کے مختلف لیول ہوتے ہیں۔ ایک بیسک لیول ہے جس میں گاؤں کی سطح پر بڑے لوگ فریقین کے مابین فیصلہ کرواتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک فریق اس فیصلے سے راضی نہ ہو تو اسے علاقے کے بڑے جرگے تک رسائی کے لیے کچھ رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ضلعی لیول کا جرگہ ہوتا ہے اور اس کے بعد سب سے بڑا جرگہ ہوتا ہے جسے لویا جرگہ بھی کہتے ہیں۔ لویا جرگہ میں قومی سلامتی اور قبائلی دشمنیوں کے معاملات ہی لائے جاتے ہیں۔ چھوٹے معاملات کو ضلعی جرگے سے اوپر نہیں آنے دیا جاتا۔ خواتین حضرات، بنو ماضی میں بے شمار بیرونی فاتحین کی مشکل ترین گزرگاہ رہا ہے۔ یہ ہندوستان تک رسائی کا سب سے دشوار گزار راستہ تھا۔ بیرونی فاتحین مغربی دروں سے نیچے اتر کر بنو کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بنو مختلف اوقات میں ان فاتحین کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوتا رہا۔ یہاں کوئی خاطر خواہ تاریخی عمارات موجود نہیں ہیں کہ جن سے بنو کی مستند تاریخ کے بارے میں تجزیہ کیا جا سکے، لیکن بنو سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود گاؤں بھرت میں آکرا کے کھنڈرات حضرت عیسیٰ سے سینکڑوں سال پہلے کی تہذیب کے آثار قدیمہ پر مشتمل تاریخی مقام ہے۔ یہ کھنڈرات 250 فٹ اونچی پہاڑی پر موجود ہیں، جبکہ ان کے ارد گرد کا علاقہ بہت سرسبز و شاداب اور ہموار ہے۔ بنو کے مقامی لوگوں میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ یہاں کسی زمانے میں ایک گاؤں آباد تھا جس کے لوگوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ آکرا لفظ بد دعا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایک بدترین بد دعا تصور کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق آکرا یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بلند پہاڑی کے ہیں۔ یہاں سے ملنے والے مختلف نمونوں سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس علاقے پر یونانی حکمرانوں کے آثار ملتے ہیں جن کے مطابق سکندر اعظم یا اس کے کسی گورنر نے اس علاقے کو فتح کیا تھا۔ اب یہ کھنڈرات حکومت اور عوام کی عدم دلچسپی اور توجہ کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ اس دور میں تہذیب و تمدن اور تجارتی ترقی سے کوسوں دور ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ زیادہ تر آزادانہ زندگی گزارتے رہے۔ سکندر اعظم کی سلطنت، منگول حکمرانوں، مغل دور حکومت اور اس کے بعد افغان تسلط سے گزرتے ہوئے بالآخر یہ علاقہ انگریزوں کے قبضے میں آیا۔ یہ شہر 1848 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی پرائیویٹ آرمی کے ایک لیفٹیننٹ بینجامن ایڈورڈز نے دریافت کیا تھا۔ 1869 میں اس شہر کا نام ایڈورڈ آباد پڑ گیا اور اس کے بعد 1903 میں اس کا موجودہ نام بنو پڑا۔ بنو برطانوی راج کے دوران آرمی کا بڑا مضبوط گڑھ ہوا کرتا تھا۔ انگریزوں نے اس شہر کے گرد ایک دیوار تعمیر کروائی جس میں مختلف گیٹ لگائے گئے۔ کینٹ ایریا میں ایک قلعہ تعمیر کیا گیا جسے لاہور کے ایک مہاراجا دلیپ سنگھ کے نام سے ہی دلیپ سنگھ فورٹ کا نام دیا گیا۔ شہر کے ارد گرد بنائے گئے گیٹس میں لکی گیٹ، قصبہ گیٹ، منداں گیٹ، سکاری گیٹ، ہنجال گیٹ، مریان گیٹ اور ریلوے روڈ گیٹ کے نام قابل ذکر ہیں۔ برطانوی راج کے دوران ہی ایک سڑک بنو سے ڈیرہ اسماعیل خان تک تعمیر کی گئی تھی۔
یہ سڑک بنو کے ایک انجینئر رام این مولک کے زیر نگرانی برطانوی ملٹری انجینئرز نے 1947 سے پہلے تعمیر کی تھی۔ دلیپ نگر کے بازار میں بازار احمد خان کے ہندو تاجروں نے اپنی دکانیں بنائیں، جس سے بنو ایک تجارتی مرکز بن گیا۔ 1947 میں پاکستان آزاد ہونے کے بعد یہ علاقہ مسلم آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں شامل ہوا۔ یہاں کے لوگ اپنے وطن سے محبت کرنے والے، وفادار، بہادر اور جفاکش ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی خوبصورت ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی نوید احمد فسانہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔